دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جوان کسی بوڑھے بزرگ کی بڑی عمر کی وجہ سے اس کی عزت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے واسطے بھی ایسے لوگ مقرر کر دے گا جو اس کے بڑھاپے کے وقت اس کی عزت کریں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میرے بعد دنیاوی معاملات میں حق تلفی دیکھو تو صبر کیے رہنا یہاں تک کہ تم مجھ سے مل جاؤ، اور تمہارے ملنے کا مقام حوض کوثر ہوگا۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور اس نماز پہ ختم ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ تم کسی کا کچھ مت بگاڑو، اللہ تمہارا کچھ بگڑنے نہیں دے گا۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کو الفاظ نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر آپ لفظ آپ اور تو انسان کی حیثیت دیکھ کر استعمال کرتے ہیں تو آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ حسن اخلاق یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم سے تعلق توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت کتنی ہے تو بس یہ دیکھ لو کہ تم کو گناہوں سے نفرت کتنی ہے۔ شہاد کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ آپ کو مار دیتی ہیں۔ گالی گلوچ کی سزا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا جی کبھی بھی خیر کی باتیں سننے سے نہیں بھرتا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ بن جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ نماز اشراق کی فضیلت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز فجر جماعت سے پڑھی پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل گیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھیں تو اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہوتا ہے، گرتا یہ باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ ہے، ایک سے مانگو تو 1000 دیتے ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد ہے، ہزاروں سے مانگو تو کوئی ایک دیتا ہے۔ ہر دفعہ آپ کو اپنا غم بانٹنے کے لیے کاندھا میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے، اور آپ اپنا دکھ اپنے رب کریم سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے پر چل رہا تھا کہ اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی، اس نے اسے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ مخلص شخص کو ہمیشہ بیوقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ سب جانتا اور سمجھتا ہے، بس وہ اپنے صبر کی وجہ سے لوگوں کی گھٹیا حرکات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ مرد کا حیادار ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا عورت کا، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت تک آنے والے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد کے لیے ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، کینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی 2 کو 1 کر دیتی ہے اور کینچی 1 کو 2 کر دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ کی آنکھوں میں بہت سے آنسو جمع ہو جائیں، جب کسی سے کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہو، تو آپ کبھی پریشان نہ ہونا، بس اللہ کی طرف دیکھنا اور اسے ایک محبت بھری نظر کے کرم کی دعا کرنا۔ بے شک وہی تو ہے جو روتے کو ہنسا دیتا ہے، وہی تو ہے جو بگڑی بنا دیتا ہے، اور وہی تو ہے جو ڈوبی نیا پار لگا دیتا ہے۔ بس اس سے امید رکھنا، اس پہ یقین رکھنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو پیٹھ پہ لاد لو گے تو یہ پیٹھ ٹوٹ جائے گی، ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو تو ان پر چڑھ کے بلند ہوتے جاؤ۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے ختم ہونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کی بجائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سے صرف ایک چیز واپس لی، سب کچھ واپس نہیں لیا۔ ہمارے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے
میرا دل خوش ہو، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ یہ جو مائیں ہوتی ہیں نا، بہت انمول ہوتی ہیں، یہ نہ ہوں تو بیٹیاں بے مول ہوتی ہیں، گھر کو سونا کر جاتی ہیں، مائیں جانے کیوں مر جاتی ہیں۔ والدین اور درخت بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی ہوتی ہے۔ اے ہمارے رب، ان دونوں والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اللہ پر یقین، اللہ بہتر کرے گا، لیکن اللہ نے بہتر نہ کیا تو یقین رکھو وہ بہترین کرے گا۔ بے شک لہجے سخت ہیں، زندگی تنگ ہے، تہمتوں کا انبار ہے، زندگی دشوار ہے لیکن آپ نے صبر کرنا ہے، کیونکہ میرا اللہ عز و جل صبر کرنے والوں اور جہالت کو ترک کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بھی بدلے گا، حالات بھی بدلیں گے اور دعا بھی قبول ہوگی۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے، نعمت شکر کا امتحان ہوتا ہے اور مصیبت صبر کا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑ کر فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی ہو یا راہ چلتا۔ رشتوں میں احساس نہیں ہوتا تو وہ رشتے زمین پر پڑے ان سوکھے پتوں کی طرح ہوتے ہیں جو کبھی پل میں ادھر یا ادھر پھر رہے ہوتے ہیں اور بالآخر وہ پتے کسی کے بھی پاؤں میں آ کر کچل جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے اندر احساس کا مادہ پیدا کرو تاکہ سب سے بڑی طاقت اگر کسی کے پاس ہو بھی تو وہ آپ کے پاس ہو، جس کو احساس کہا جاتا ہے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یہی کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کریں، یہی کافی ہے کہ ہماری نگاہ اپنے عیبوں پر ہو۔ حتیٰ کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، بس اتنا کافی ہے کہ ایک دوسرے کے دشمن نہ ہوں۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں سبز پتے۔ اگر تمہارا نماز کو دل نہیں کرتا مگر پھر بھی تم نماز ادا کرتے ہو تو فخر کرو خود پر کہ تم نماز اپنے دل کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرتے ہو۔ سو تم نماز قائم کرو، یہی نماز تمہیں سکون دے گی، آنکھوں کو چین دے گی، چہرے کو نور دے گی اور دل کو راحت دے گی، اور ہو سکتا ہے تم اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند آ جاؤ اور اس کے فضل سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پا لو۔ سو تم نماز قائم کرو۔ ہر دفعہ آپ کو اپنا غم بانٹنے کے لیے کاندھا میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے اور آپ اپنا دکھ اپنے رب کریم سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ آسمانی مرہم ہے، یہ اللہ کی طرف سے شفا ہے مومنوں کے لیے۔ اگر اس کو ہم تھام لیں گے تو اللہ ہمیں تھام لے گا۔ تمہیں تمہارے حصے کا ملے گا، ایک مقررہ وقت پر ملے گا، صبر سے کام لو۔ بے شک اللہ ہمیں ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، تمہارے لیے بھی یہ ایک آزمائش ہے اور امتحان ہے، اس پر صبر سے پورے اترو پھر دیکھنا۔ تمہارا رب سچا رب ہے، وہ کہتا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یقین رکھو ایسا ہی ہوگا۔ تم کیوں بدگمان ہوئے پھرتے ہو؟ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب وہ خود کہتا ہے کہ میں ساتھ ہوں تو تم کیوں خود کو اکیلا محسوس کرتے ہو؟ سنو، یہ دنیا کے وقتی رشتے سوائے دھوکہ کے کچھ نہیں ہیں، اس لیے اپنے رب پر یقین رکھو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اس طرح بیماری کی حالت میں کھانے کی لذت نہیں آتی، اس طرح گناہوں کی حالت میں عبادت کی لذت نہیں آتی۔ گناہوں کی جستجو آپ ترک کر دیں، عبادت میں لذت خود بخود آ جائے انشاءاللہ۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو، اس لیے نہیں کہ وہ تمہیں کچھ صلہ دیں گے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور اپنی شان کے مطابق اس کا بہترین اجر عطا فرماتے ہیں۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا بلکہ وہ اللہ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑیں، ہمیشہ کا سکون آپ کا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ۔ سب سے بڑی نعمت سکون ہے، اللہ سے ذہنی اور جسمانی سکون مانگا کریں۔
کسی بھی معاشرے میں حقیقی معذور وہ ہوتے ہیں جو آنکھیں رکھتے ہیں مگر حقیقت کو نہیں دیکھتے، کان رکھتے ہیں مگر سچ سننا پسند نہیں کرتے، زبان رکھتے ہیں مگر حق بات کہنے سے ڈرتے ہیں، اور دماغ رکھتے ہیں، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے انجان بنتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کر ایک عام انسان بھی خاص بن جاتا ہے، جیسے کہ پھولوں کی مالا میں رہ کر دھاگا بھی خوشبو دینے لگتا ہے۔ وعدہ، یقین، مان، دل اور دوستی کبھی نہ توڑیں۔ ان کے ٹوٹنے سے آواز تو نہیں آتی مگر تکلیف بہت محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا مسلمانوں، اگر تم میں سے کچھ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو لازم ہے کہ قرآن پڑھے۔ قرآن پاک کو تنہائی کا رفیق بنا لیں۔ اگر کسی دن قرآن پاک نہ پڑھ سکیں تو دوست کی طرح اس پر ہاتھ رکھ دیں کہ کل اچھی طرح ملیں گے، بہت سا وقت اکٹھا گزاریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پا سکتے۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا مگر اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ کیا پتہ جس چیز کی خاطر انسان روتا ہو وہ اسے مل جائے تو شاید وہ مزید روئے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے ہمیشہ وہی مانگیں جو ہمارے حق میں بہتر ہو، اور ہمیشہ یہی دعا کریں کہ ہم نادان انسان کچھ نہیں جانتے، اے اللہ آپ ہی سب کچھ جاننے والے ہیں، ہمیشہ وہ عطا کیجیے جو ہمارے حق میں ہر لحاظ سے بہتر ہو۔ قبر میں ساتھ جانے والی سنت داڑھی، وہ واحد سنت ہے جو قبر میں بھی آپ کے ساتھ جاتی ہے۔ کھجور کی گٹلی پر باریک سا جھلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں ہے، پھر اکڑ کیسی؟ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ مولانا رومی۔ اے اللہ تو بخش دے ہمارے زندوں اور ہمارے مردوں کو، ہمارے چھوٹوں اور ہمارے بڑوں کو، ہمارے مردوں اور ہماری عورتوں کو، ہمارے حاضر اور ہمارے غائب کو۔ اے اللہ تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جس کو موت دے اسے اسلام پر موت دے، آمین یا رب العالمین۔ ماں کی تربیت کا انداز۔ امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے 10 سال کی عمر میں حفظ کرا دیا تھا۔ وہ مجھے نماز فجر سے پہلے جگاتیں اور بغداد کی یخ بستہ راتوں میں میرے لیے وضو کا پانی گرم کرتیں۔ اس کے بعد وہ مجھے لباس پہناتیں اور پھر اپنی اوڑھنی اور حجاب لیتیں اور مسجد تک میرے ساتھ جاتیں، کیونکہ مسجد ہمارے گھر سے کافی دور تھی اور راستہ اندھیرا تھا۔ رشتوں کی ڈور جب ٹوٹ جاتی ہے اسے دوبارہ جوڑنے سے وہ تھوڑی چھوٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ کچھ جذبات کے موتی بکھر ہی جاتے ہیں، ڈور پہلے جیسی نہیں ہو پاتی۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں اکثر وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ برائے مہربانی آج کل کی محبت نہ سمجھ بیٹھیے گا۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو نہ بتاؤ، تمہاری غیر موجودگی میں لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ گھڑی کی سوئی اوقات بتاتی ہے اور انسان بھی ایک گھڑی ہے، زبان اس کی سوئی ہے جو بندے کی اوقات بتاتی ہے۔ رنگوں سے ڈر نہیں لگتا، رنگ بدلنے والوں سے ڈر لگتا ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔
معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز آدمی ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر لفظوں کی تعلیم کے ساتھ لفظوں کی حرمت کا احساس بھی دلایا جائے تو تعلیم اور تربیت دونوں ہو جاتی ہے۔ ہزار غلطیوں کے باوجود آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو تو پھر کسی کی ایک غلطی پر اسے نفرت کیوں کرتے ہو؟ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا چھوڑ دیتا ہے اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما، آمین۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کے ہاں ذخیرہ رہتی ہے اور بہت بہترین وقت پر قبول ہوتی ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیں، کیونکہ معاف کر دینا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ تعالیٰ کو، اس کی مخلوق کو، اپنی اوقات کو۔ احترام: ہم خیال لوگوں کا احترام سب کرتے ہیں، اختلاف کرنے والوں کا احترام صرف بلند کردار لوگ کرتے ہیں۔ گلے شکوے زندگی کا سکون ختم کر دیتے ہیں۔ جو گزر گیا اسے بھول جائیں، جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دیں، اور جس کو معاف نہیں کر پا رہے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ یقین مانیں آپ پرسکون ہو جائیں گے، بے شک اللہ بہترین کارساز ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور ہیں مگر آسمان پر گمنام ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو زمین پر گمنام اور آسمان پر مشہور، عزت تقویٰ سے ہے، قوت سے نہیں۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو ہمیں کبھی بھی پتہ نہ چلتا کہ صبر کیا ہے، دعا کیا ہے، امید کیا ہے، حوصلہ کیا ہے، لگن کیا ہے، مشکل کیا ہے، مدد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، دوستی، محبت اور رشتے کیا ہیں۔ ہمیشہ سچ بولیں لیکن کسی کو ذلیل نہ کریں۔ ہم لوگ سچ بولنے کے ساتھ ساتھ سامنے والے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو ذلیل کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ ایک ماں کا رتبہ مل جانا کوئی معمولی بات نہیں۔ تاریخ رقم تب ہوتی ہے جب کسی عورت نے اپنے فرائض کو سمجھا۔ ایک بہترین عورت اپنے فرائض سے غافل نہیں ہوتی، کیونکہ اسے علم و شعور ہوتا ہے کہ اس کے بچے امت مسلمہ کا سرمایہ ہیں، جس کے لیے رب العزت نے اس کو ماں کے درجے کے لیے منتخب فرمایا۔ خدا را فیشن، رواجوں، رسموں کے پیچھے لگ کر اپنے فرائض کو مت بھولیں، کیونکہ اس ذمہ داری کی جواب دہ ہیں میں اور آپ۔ اپنی ذات کے اندر ایک ایسا انسان ڈھونڈو جسے صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جینا آتا ہو۔ رحم دلی اور احساس دنیا کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے۔ آپ دنیا والوں پر رحم کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا۔ یہ مت سوچیں کہ چھوٹا نصیحت کر رہا ہے، میں بڑا ہو کے کیسے مان لوں۔ نہیں، یہ اللہ کا چناؤ ہے کہ جس کی زبان سے چاہے حق جاری کر دے، اس لیے اکڑ میں نہ رہیں اور اللہ کے لیے جھک جائیں۔ جن کی دل کی بات اس دنیا میں سننے سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی سب کہی انکہی باتیں اس دل کا مکین سنتا ہے، بڑے غور سے، دھیان سے اور پورے خلوص کے ساتھ۔ اور پتہ ہے میرا رب جس کے دل میں رہتا ہے اسے دنیا والوں سے بات کرنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔